وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی الفاظ میری زبان سے ادا کروائے، حق اور سچ ادا کروائے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے بات ہو رہی تھی ارکان اسلام میں سے سب سے پہلے رکن توحید و رسالت پر۔ توحید کو ہم نے سمجھا اور بڑے احسن طریقے سے امید ہے سمجھا ہوگا۔ سامعین کرام، توحید کے لفظی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین کر لینا اور اس کے حاضر ناظر ہونے پر یقین کر لینا، اس کے حاضر ناظر ہونے پر یقین کر لینا، اور اسے ہر جگہ پر، ہر مقام پر مددگار اس کا ہونا، اس بات پر یقین کر لینا کہ اللہ رب العزت حاضر و ناظر ہیں، اس دنیا کو بنانے والے ہیں، اس نظام کائنات کو چلانے والے ہیں، رازق ہیں، اور ہر جگہ مددگار ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، رزاق ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں۔ ان چیزوں پر، ان صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے غفار ہیں ویسے اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، جلال بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کہا، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت کی ذات نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے، سچ ہے، اسے ہٹا نہیں جا سکتا۔ کوئی کہہ دے کہ نہیں اس وقت بھول گئے ہوں گے، یا اس وقت ایسا ہو گیا ہوگا، اس وقت اس قسم کی سوچ آ گئی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت وہ ذات جس نے آسمان و زمین بنائے، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام کے رزق کو، ان کی رہائش کو، ان کی چھت کو، ان کی زمین کو، یہاں تک کہ ایک ایک چیز کو باقاعدہ اللہ رب العزت نے بنایا، وہ اللہ بھول نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے بننے کی وجہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ تمام جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کر اپنا نبی بھیجا۔ وہ ذات غلط نہیں ہو سکتی، ان کا کوئی بھی فرمان بے سود نہیں ہو سکتا، بے خیالی میں کی بات نہیں ہو سکتی، اور جو بھی بات کی مہر لگی کی تمام انبیاء علیہم السلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اللہ نے بخشی، اور فضیلت اس طرح سے بخشی کہ اللہ نے جو حکم دیا یا اللہ جو چاہتے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔
چاہے وہ خیال میں تھا یا بے خیالی میں، غصے میں تھا یا خوشی میں، جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا جو اللہ چاہتے تھے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا ایمان لے کے آنا کہ آپ آخری نبی ہیں، کام پورا نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کو اور برے کاموں کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک شخص کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ شخص چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو صحابی اس وقت شکایت لے کر آئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ ان قریب یہ نماز اسے یہ عادت چھڑوا دے گی۔ اور دوسرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور ستون بھی کون سا؟ اکثر ہم لوگ کہیں کیمپ لگائیں نا، تو کیمپ میں ہم لوگ 5 قسم کے بانس کھڑے کرتے ہیں، 4 کونوں پر اور ایک درمیان میں۔ اگر وہ درمیان والا بانس نکال لیا جائے تو وہ جو اوپر ہم کیمپ کی چھت لگاتے ہیں وہ چھت کسی کھاتے کی نہیں رہے گی۔ اگر بارش ہوگی تو وہ چھت بیٹھ جائے گی، اگر ہوا تیز چلے گی تو چھت گر جائے گی۔ یعنی اس ستون کے، اس درمیان کے بانس کے علاوہ آپ کی چھت برقرار نہیں رہ سکتی۔ ہم لوگ عام روٹین میں اگر کوئی چھپر بنائیں، چھپر کا سائز بڑا ہو تو 4 تو ہم پلر کھڑے کرتے ہیں سائڈوں پر، ایک درمیان میں لازمی کھڑا کرتے ہیں تاکہ یہ چھت بیٹھ نہ جائے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ نماز وہی ستون ہے جو درمیان میں ہے۔ اور روز قیامت جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ تیری نماز کا کیا بنا؟ کیا تیری نمازیں پوری ہیں؟ تو نے 70 سال کی زندگی گزاری، 70 سال میں 10 سال وہ نکال دو جو بے شعوری کی ہیں، باقی جو 60 سال ہیں، ان 60 سالوں میں تیری نمازیں پوری تھی؟ اگر نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے کہ انہیں نوافل سے پورا کر دو، اور اگر نوافل میں بھی کمی ہے پھر اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں تو فرما دیں، اور اگر معاف نہ فرمائے تو وہ اللہ کی مرضی۔ اتنے بڑے بادشاہ وہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، وہاں پہ ہماری نہیں چلے گی۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا، صاف انکار کر دے گا، نہیں یا اللہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ اسے دکھاؤ۔ ایک سکرین چالو کی جائے گی، اس سکرین کے اوپر اس کی وہ جگہ، اس کا وہ کیا ہوا گناہ وہ کس طریقے سے کر رہا ہے، وہ پوری سکرین پر دکھایا جائے گا کہ میرے بندے دیکھ، یہ تو ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں تو نے گناہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا ہاں میرے اللہ میں نے ہی یہ گناہ کیا تھا۔ وہ اللہ تو ایک ایک بات سے واقف ہے۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین، لکھنے والے، ہمارے تمام کاموں کا، ہمارے تمام زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کا، ایک ایک سیکنڈ کا ان کے پاس حساب ہے، اور رجسٹر تیار ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، مگر اس دن آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ دیکھیے تیرے رجسٹر میں اتنے تیرے اعمال اچھے ہیں، اتنے اعمال برے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کے بعد، توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اس کے بعد روزے کا سوال کیا جائے گا، زکوٰۃ کا سوال کیا جائے گا، حج کا سوال کیا جائے گا۔ اور یہ تو حقوق اللہ ہیں، اگر اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں اپنی رحمت سے، مگر جو معاف نہیں ہوگا ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔
کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ گناہ اس وقت معاف فرمائیں گے جب سوئی ہوتی ہے نا کپڑا سینے والی، اس سوئی میں سے جس دن اونٹ گزر جائے گا، اس کے چھوٹے سے سوراخ میں سے جس دن اونٹ گزر جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کبھی اونٹ گزرے گا، نہ اللہ شرک کرنے والے کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہوں، مجھے اکیلے کو مانو، وحدہ لا شریک بنا کر مانو، مشکل کشا بنا کر مانو، حاجت روا بنا کر مانو، ہر چیز دینے والا بنا کر مانو، ہر چیز اسی سے مانگنی ہے یہی سوچ کر مانو۔ اگر یہ سوچو گے کہ فلاں پیر کے پاس جائیں وہ سفارش کرے گا، وہ جو قبر میں ہے وہ سفارش کرے گا ہماری، تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہم ساتھ میں یہ منت بھی مانتے ہیں کہ یا اللہ اگر پیر جی میری سفارش کر دو، اگر مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا تو میں آپ کے دربار پہ 10 دیگیں چڑھاؤں گا۔ اور اب اللہ دے بھی دیتا ہے۔ اصل میں یقین پیر پر ہوتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یقین مجھ پر ہو، پیر پر نہ ہو، دوستی میرے ساتھ ہو، پیر کے ساتھ نہ ہو۔ ہاں، پیر جو زندہ ہے، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اسے پیر مانو، میں اسے منع نہیں کرتا۔ اس کے پاس جاؤ، دعا کا بھی کہو، خود بھی اللہ سے مانگو۔ ہاں، اس شخص کے پاس جو آپ کو راہ راست دکھائے، بھٹکائے نہیں، بدعات کی طرف نہ لے جائے، شرک کی طرف نہ لے جائے، خود حرام خور نہ ہو۔ حرام خور سمجھتے ہیں؟ وہ شخص جو دین کے نام پہ بظاہر پیر بنا بیٹھا ہے اور وہ کام ہی اس طریقے پر کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے جب تک اس کی جیب میں کچھ نہ ڈال دو۔ وہ دیندار نہیں ہے، وہ دین فروش ہے، اور دین فروشوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک شرک معاف نہیں ہوگا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا حقوق العباد، کہ ہم نے کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری کی، اس سے اپنی زندگی میں معافی نہیں مانگی، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ شخص معاف کرے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ جب تک معاف نہیں کرتا ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ سوال یہ ہوگا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہا، اور بیوی سے سوال ہوگا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسی رہی۔ بیوی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت تو نہیں کی، تو نے اس کے پیٹھ پیچھے اپنی عزت کو محفوظ رکھا تھا، تو اپنے خاوند کے حکم کو بجاور لے آئی تھی، تو نے بجاوری کی تھی، نافرمانی تو نہیں کی تھی۔ یقین کریں کہ جب معراج پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا، یہ عورتیں کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کی نافرمان تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کی امانت میں خیانت کیا کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کے ساتھ ایمانداری سے نہیں چلتی تھی۔ ہماری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف محبت ہی رکھنا کافی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔